बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है मलाइका। इस लेक्चर में मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी है। एक पहले पॉइंट तो ये तो मैंने बेशुमार फरिश्तों के नामों का जिक्र किया है, काफ़ी सारे फरिश्तों के नाम और उनके असल नाम क्या क्या हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो सका वो भी मैंने मेंशन किया है। और इसमें ये भी है कि फरिश्तों का साइज़, उनकी जिसामत जो है वो कितनी है, वो बहुत अच्छा आपको लगेगी। बहुत इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्त किस्म की। ये इस्लामियत में क्वेश्चन आ जाता है मलाइका के बारे में। अगर आप बुक में देखेंगे इन्फॉर्मेशन तो बहुत कम इन्फॉर्मेशन लिखी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ फरिश्तों के बारे में। फिर इनकी माहियत क्या है, इनकी तादाद आप देख के हैरान रह जाएंगे। इनका साइज़ जो मेजरमेंट करके बता रहा हूँ आपको, वो आपके लिए बड़ा हैरान कुन होगा। उनकी रफ्तार क्या है वो भी ज़रा बड़ा हैरान कुन है, वो चीज़ें बताऊँ। उनकी खसूसियात क्या है, आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा। मैं शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आपको पता है कि ये फरिश्तों के सरदार हैं। तो इनका नाम असल में ये जिब्रील जो है ना, ये सुरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इनका मीनिंग है बनता अब्दुर रहमान। और इनके 3 मेन काम हैं। नंबर 1 ये कि ये मुसलमान जब जंग लड़ते हैं तो जहाँ भी अल्लाह की मदद होती है तो वहाँ पे ये इन मुसलमानों के लश्कर की मदद करने आते हैं। नंबर 2, अगर किसी कौम को अज़ाब देना तो उस अज़ाब के लिए भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा जाता है। और नंबर 3 इनका काम आप सब जानते हैं कि वही लाना पैगम्बरों पर, ये भी इनका काम है। फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम ये भी सुरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ और इनका मानी होता है अब्दुर रज़्ज़ाक। तो इनके भी 3 बड़े काम हैं। इनमें पहला काम है बारिश बरसाना, दूसरा काम है ज़मीन से सब्ज़ा उगाना, वो भी इन्हीं का काम है। और मखलूक का रिज़्क पहुँचाना, ये मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है। तीसरे फरिश्ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। ये जो इसराफील हैं, ये भी सुरयानी ज़ुबान का लफ्ज़ और इनका मानी बनता है अब्दुल खालिक। तो इनका काम भी सूर फूँकना है। क़यामत के दिन आपको पता है कि इन्होंने अपने मुँह में वो सूर रखा हुआ है कि अल्लाह की तरफ इशारा, अल्लाह ताला इशारा करे तो बस मैं सूर फूँकूँगा। तो इनकी नज़र मुसलसल अल्लाह ताला की तरफ है। और रूह फूँकना, जो जिस्म में जब इंसान बच्चा पैदा होता है उसके अंदर जो रूह फूँकते हैं, वो भी इसराफील अलैहिस्सलाम का काम है। और लौह महफूज़ पर भी यही मामूर है जो पूरा उसका लुक आफ्टर करते हैं लौह महफूज़ को। और चौथे बड़े फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, ये इनका जो मीनिंग है वो अब्दुल्ला बनता है। और इनका काम है रूह कब्ज़ करना। और बीमारियों पर भी ये मुकर्रर है और आफ़तों पर भी ये मुकर्रर है। उसके बाद एक फरिश्ता है जिसको रिज़वान कहते हैं। ये जन्नत का मुंतज़िम फरिश्ता, जन्नत के तमाम मामलात को ये देखते हैं। उसके बाद जो दोज़ख का फरिश्ता, उसका नाम मालिक है, लेकिन कहीं उसको ज़मानिया भी लिखा हुआ है। कुरान पाक में इसका नाम मालिक बताया गया है। तो वो दोज़ख के तमाम मामलात को जो है ना वो देखता है। दूसरे 2 फरिश्ते जो हमारे कंधों पर बैठे हैं, उनके नाम तो नहीं है, लेकिन किरामन कातिबीन उनको कहा जाता है, जो बैठे लिख रहे होते हैं। एक नेकी का फरिश्ता है, एक बदी लिखने वाला फरिश्ता है। फिर इस तरह 2 फरिश्ते हैं मुनकर नकीर। ये जो मुनकर नकीर है, ये वो फरिश्ते जो कब्र में आके हमसे सवालात करेंगे। एक और फरिश्ता, उसका नाम अर्राद है। ये जो फरिश्ता है, ये हमेशा ये अर्राद कोई एक, यानी यूँ समझे किस्म समझ लें कि ना, तो ये ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते हैं हर वक़्त। और एक 2 फरिश्ते आपने वो भी सुना होगा, हारूत और मारूत। इस पे मेरा पूरा एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। ये मुसलमानों का लोगों की आज़माइश के लिए आए थे और लोगों को ये कुरानी इल्म सिखाते थे, जिसको लोगों ने जादू का नाम दे दिया। और ये लोगों को आज़माइश के लिए भेजे गए थे कि आपने इस पे अमल करना है या नहीं करना, ऐसा करना है कि नहीं। वो साथ ही बताते भी थे, ये सिखाते थे कि भई ये चीज़ आप ना करो। और कुछ जगहों पर जो है ना मेकबात एक फरिश्ते का नाम, जो इंसानों की हिफाजत पर मामूर फरिश्ता है, उसका नाम मेकबात जो है ना वो रखा गया। और एक रकीबुन अतीद जो है ना, वो भी एक फरिश्ता है। ये वो फरिश्ता है जो हम जो भी बात करते हैं उसको कैच करता है। तो और एक फरिश्ता जिसका नाम नहीं है, लेकिन ये कि पहाड़ों के लिए पर वो मामूर है, उसका नाम मलिकुल जिबाल जो रखा गया। तो ये फरिश्ते हो गए। अब मैं आता हूँ कि इनका फरिश्तों की ना माहियत जो है ना वो किस किस्म की है। देखें, फरिश्ते एक तो ये कि ना मर्द हैं ना औरत हैं, और फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से पैदा किया है। ये खाते नहीं, पीते नहीं, थकते नहीं, इनके अंदर कोई ख्वाहिश नफ्स नहीं है। अब बाज़ वक़्त इंसान सोचता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ रोबोट की, कि रोबोट ना खाएँगे, ना पिएँगे और ना उनकी कोई ख़्वाहिश नफ़्स होती है, ना थकेंगे, काम करते रहते हो। तो ये भी आप इसी तरह का समझ लें। इनकी कोई जिन्स नहीं होती, जिनसे बालातर होते हैं। इन्हें ख़ालिक मानना, खुदा की बेटियाँ मानना, ये सब कुफ़्र है। फ़रिश्तों के वजूद का इनकार भी कुफ़्र है।
ان کے لیے گستاخی کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور ہم کسی دشمن ظالم کسی کو دیکھ کر یوں بھی نہ کہتے اسرائیل آ گیا، ملک الموت آ گیا وغیرہ وغیرہ۔ اب آتی کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ دیکھیں تعداد کا اثر علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ساتویں آسمان پر بالکل خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے نا بیت المعمور ہے، یہ جو سمجھے فرشتوں کا قبلہ ہے، تو اس میں ایٹ اے ٹائم 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی اس سے پہلے سے بیت المعمور موجود ہے، تو بیت المعمور جب سے بنا ہے 70,000 فرشتے ایٹ اے ٹائم طواف کرتے ہیں۔ جب وہ طواف کر کے چلے جاتے ہیں تو اور 70,000 فرشتہ آ جاتا ہے۔ جن فرشتوں نے ایک دفعہ اس کا طواف کر لیا، اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ دوسرا ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ دوزخ کی کہتے ہیں کہ 70,000 لگامیں ہیں دوزخ کی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھامے ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ 70,000 ضرب 70,000 یہ تقریباً 5 ارب بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرشتے ہیں، اور باقی جو فرشتے ہیں جو قبر میں آتے ہیں وہ علیحدہ ہے، جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں وہ علیحدہ ہے، باقی جتنے بھی کام اللہ نے تقسیم کیے ہوئے ہیں، تو تب پودوں کے لیے علیحدہ فرشتے ہیں جو ہر پودے کو لک آفٹر کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، پہاڑوں کے لیے علیحدہ وغیرہ وغیرہ، جو تسبیح کر رہے ہیں وہ علیحدہ ہے، جو رکوع میں ہے وہ علیحدہ، جو سجدے میں ہے وہ علیحدہ ہے، ہر چیز کا۔ اب آتا ہے فرشتوں کا سائز، یہ بڑی حیران کن چیز ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا ان کی اصل شکل میں، تو ان کے پاؤں زمین پر تھے، بلکہ زمین سے بھی نیچے تک، اور ان کا چہرہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ یہ ان کا سائز۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا سائز یہ ہے، کہتے کہ وہ 7ویں آسمان پر ہیں، تو وہاں سے صرف وہ ہاتھ بڑھا کر زمین سے انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہی کہ ان کے 4 پر ہیں، تو جب اپنے چاروں پروں کو پھیلاتے ہیں تو چاروں جہاں تک نظر پڑتی ہے ان کے پر ہی پر نظر آتے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور آپ کو سائز بتا رہا ہوں، بڑی حیران کن چیز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھاما، وہ 8 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کا سائز کا تھوڑا سا ایک اندازہ دیا۔ سائز یہ ہے کہ جی وہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کا بتا رہے ہیں کہ اس کی کان کی لو سے لے کر کاندھے تک کا جو فاصلہ ہے نا، وہ اتنا ہے کہ اگر ایک پرندہ 700 سال تک اگر وہ پرواز کرتا رہے تو اتنا فاصلہ کور کرے گا، اور اس کا جب ایک حساب لگایا گیا پرندے کی رفتار کو سامنے رکھ کر ایک ایوریج پرندے کی، تو تقریباً بن گیا 196 کروڑ اور کوئی 22 لاکھ اور کتنے ہزار بنتا۔ اگر ہم دونوں کندھوں کا فاصلہ اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ یہاں سے یہاں تک یہ فاصلہ، یہاں سے یہاں تک یہ فاصلہ، دونوں کندھوں کا فاصلہ رکھیں، یہ تقریباً 588 ارب کلومیٹر میں یہ فاصلہ بنتا ہے۔ اور چونکہ انسان کا جو جسم ہے یہ تقریباً انسان کے جو 2 کندھوں کا فاصلہ، اگر یہ جو سائز ہے پورا، اس سائز کے لحاظ سے پورے انسان کی میجرمنٹ اگر کی جائے تو یہ تقریباً 6-7 دفعہ جب اتنا فاصلہ کریں گے تو ایک پورے انسان کی باڈی بنتی ہے۔ تو آپ غور کریں، اس کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ تقریباً بنے گا 35 ارب کلومیٹر۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک فرشتہ جس نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوا 8 فرشتے ہیں، تو ایک فرشتے کا سائز 35 ارب کلومیٹر میں اس کا جو ہے نا وہ سائز بنے گا۔ اس سے آپ بتا کہ کتنے بڑے بڑے فرشتے جو ہیں موجود ہیں۔ اور فرشتوں کی رفتار یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنی تیز ترین پرواز کب کی؟ انہوں نے کہا میں نے 2 موقع پہ تیز ترین پرواز کی ہے۔ ایک تو جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو حکم ملا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے پہلے آپ تھام لیں، کہتے ہیں میں نے وہاں سے پرواز کی ہے، ادھر سے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بھائیوں نے چھوڑا ہے، ادھر سے جبرائیل علیہ السلام نے پرواز کی اور ان کے نیچے گرنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے ان کے نیچے اپنا پر بچھا دیا۔ اور دوسرا کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تب بھی میں نے ایسی تیز ترین پرواز کی اور ان کے آگ میں گرنے سے پہلے میں نے ان کو تھام لیا۔ تو یہ ان کی تیز ترین پرواز۔ ان کے جو پر ہیں ان میں موسٹلی جو فرشتے ان کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، جیسے اسرائیل علیہ السلام کا میں نے 4 پر ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں ان کے 600 پر ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ ان کی خصوصیات کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ قرآن پاک میں تقریباً 88 ٹائمز فرشتوں کا ذکر آیا ہے، اور جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں موسٹلی فرشتے جو ہے وہ نہیں آتے۔ اس میں کچھ شرائط ضرور ہے کہ جیسے اگر کتا اپنے حفاظت کی غرض سے رکھا ہوا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ایک علیحدہ ایک مسائل اس میں ڈسکس نہیں کر رہا۔ اچھا فرشتوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ نوری مخلوق ہے،
اور یہ اپنی مرضی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ان کو ہوتا ہے. خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے. معصوم ہوتے ہیں, ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ان کے ذمے مختلف خدمتیں ہیں. مثلاً کسی کے ذمے وحی لانا ہے, کسی کے ذمے بارش برسانا ہے, کسی کے ذمے روزی پہنچانا, کسی نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بناتا ہے, کسی کا متعلق ایک انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے. کوئی ایسے ہیں جو ذاکرین کا مجمع تلاش کرتے ہیں اور وہاں تلاش کر اس میں حاضر ہوتے ہیں. کوئی جمعے کے دن جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں, جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مولوی صاحب تو وہ جو مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں نمازی, ان سب کا لکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی نام اعمال لکھنے والے ہیں. کس کے ذمہ یہ کہ جو مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں, وہ ان کی درود و سلام پہنچاتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو مردوں سے سوال کریں گے آ کے. کوئی روح قبض کرنے والے ہیں. کسی کے ذمہ عذاب دینا ہے, کسی کے ذمہ سور پھونکنا ہے. کوئی درختوں اور پودوں کی نشو و نما پر مامور ہیں, کوئی انسانوں کی نگرانی پر مامور ہیں. تو یہ سارے ان کے فرشتوں کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ کام خود بھی کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ کام لگائے. جیسے انسانوں سے کام لیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کام لیتا ہے. تو بس یہ کہ بہتر یہ کہتے ہیں جی کیا فرشتوں کے نام پر نام رکھے جا سکتے ہیں؟ رکھا تو جا سکتا ہے, لیکن بہتر ہے کہ نام رکھے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے نام پر جو ہے نا وہ نام رکھنے چاہیے. آپ حدیث ہے, اس کا مفہوم میں نے بتایا. تو موسٹلی بہتر یہی ہے کہ جو انبیاء کرام کے نام ہیں ان پہ نام رکھیں, ان کے نام پہ نام رکھیں, اور فرشتوں کے نام پہ نام نہ رکھیں. تو یہ تھی انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی. امید آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی, کیونکہ اس میں بہت ساری انفارمیشن ایسی ہے جو آپ کو نہیں پتہ تھی, لیکن وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہے. اچھا لگے تو اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے گا. آخر میں بس ایک بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں, فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اگر آپ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے, جب آپ گزرتے ہیں تو فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں, تو فرشتے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو بہتر ہے ہمیں جتنے بھی نیک ہو سکے ہمیں نیک کام بننا چاہیے, نیک کام کرنا چاہیے, تاکہ فرشتے معصوم ہیں, ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی. تو اگر وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے ہمارے نیک کام دیکھ کر, یا ہم کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں, ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ان کی دعا سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.